حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مدر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا سبحان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ بطالب ہے تیرا جن و بشر، اللہ بطالب ہے تیرا جن و بشر بھی ہے، عرش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی ہے، عرش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی، اللہ بطالب ہے تیرا جن و بشر بھی ہے، عرش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی، جس وقت ہوئی بس جہاں میں تیری آمد، جس وقت ہوئی بس جہاں میں تیری آمد، حضور دنیا سبحان اللہ ظاہری زندگی میں جب تشریف لائے، لوگ دیکھنے والے دیکھے مکہ المکرمہ شریف میں کعبہ شریف جھکنے لگا، کعبہ شریف جھکنے لگا، دیکھنے لگے کہہ رہے ابھی گرا 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 گرا، لیکن کیا پتا وہ کس لیے جھکا تھا، مگر اعلیٰ جب بتانے لگے سبحان اللہ، جس بات ہوئی بس میں جہاں میں تیری آمد، کی آمد ہو گئی، اب سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ، بھی سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ، بھی سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ، بھی سجدے، جس کی تعظیم کا عالم یہ کہ اللہ کا گھر جس کے ادب میں جھک جائے، بعد اللہ وہ بے بس کہنے والوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ کھاؤ، ان کے ساتھ پیو، پھر کہو کھانے سے وہابی تھوڑی ہو جائیں گے، پھر کہو بچے پڑھانے سے دیوبندی تھوڑی ہو جائیں گے، بعد اللہ رب العالمین۔ جی سبحان اللہ، بتائے حضرت ہمارے سمجھاتے نا کہ سبحان اللہ وہابی نہیں ہوگے سلفی تو ضرور ہو جاؤ گے، پھر کہو گے پانی نہیں بھر رہا پانی نہیں بھر رہا پانی نہیں بھر رہا، تو فرمائیں گے جو چھید کیے ہو اس کو بند کرو، چھید کیے ہو اس کو بند کرو، پھر پانی رکے گا۔ وہابیوں کے ساتھ کھاؤ پھر کہو برکتیں نہیں آ رہی ہے، دیوبندیوں کے ساتھ کھاؤ پھر کہو رحمتیں نہیں آ رہی ہے، تو رحمتیں تو ان کے ساتھ آئے گی جس کا عقیدہ یہ ہوگا چہرہ ہے تیرا الہی چہرہ
پڑ جائے نظر بھی دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر سجدے کو تیرے جھکے گیا اللہ حق گھر بھی سجدے کو تیرے جھکے گیا اللہ حق گھر بھی سجدے کو تیرے جھکے گیا اللہ میاں خوش نصیب ہو کہ اس کی محفل میں آئے ہو جس کا چرچا ہندوستان میں نہیں پورے ملک اعظم میں ہے وہی مدر اعلیٰ حضرت جب رنگون کی سرزمین پہ تشریف لے گئے جب ہندوستان کے مولوی مسلک اعلیٰ حضرت کی پہرے داری جب ہندوستان میں کر رہے تھے رنگون میں جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی برما میں جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی لیکن ہمت دکھائی تو اس کا نام مدر اعلیٰ حضرت وہ ساتھ ہے اور میاں خوش نصیب ہو کہ اس پیر کے مرید ہو جس کو ہم شہر ہندوستان کہتے ہیں سبحان اللہ والد نے کسی کو چھوڑا نہ بیٹے نے کسی کو چھوڑا اور نہ شہزادی کسی کو چھوڑ دے الحمدللہ اور اسی کے ماننے والوں کا یہ مجمع اور انہیں کے عرس منانے کے لیے یہ مجمع حاضر ہے مناظرہ ہو رہا تھا سرکار مدر اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ بات نکلی اہل حدیث کی تو سنتے ہوئے چلیے اعلیٰ سرکار مدر اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف رکھے اور اس کے بعد اس حدیث نے اعتراض کیا مولانا تم کہتے ہو ہم امام اعظم کے مقلد ہیں ہم امام اعظم کو مانتے ہیں ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اس حدیث نے کہا ہم اہل حدیث ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم سب کو مانتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں حضور کو مانتے ہیں قرآن شریف کو مانتے ہیں حدیث شریف کو مانتے ہیں تو وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا وہ سمجھے گا وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مولانا ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کے پیاروں کو کہنا چاہیے حضور کو مانتے ہیں حدیث پاک کو مانتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ حضور کو کہنا چاہیے تم تو امام اعظم کے مقلد ہو تم امام اعظم کی پیروی کرتے ہو یہ بتاؤ کہ تم حضور کی حدیث پاک ہے سبحان اللہ ما انا علیہ واصحابہ سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں نا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایاکم و ایاہم اس کے بعد سبحان اللہ حضور شاہ فرماتے ہیں جس میں سے ایک کی پیروی کرو گے سبحان اللہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے جن میں سے ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے مولانا تم کہتے ہو ہم امام اعظم کی کہنا چاہیے پیروی کرتے ہیں امام اعظم تابعی ہے صحابہ کی پیروی کی بات تو حضور فرما رہے ہیں یہ بتاؤ کہ تم امام اعظم کی بات کرتے ہو کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں ہم امام اعظم کی کہنا چاہیے پیروی کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں اور ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو مگر یہ بتاؤ کہ تم غلط ہوئے کہ نہیں ہوئے تمہیں صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے تمہیں صحابہ کو ماننا چاہیے کہ امام اعظم کی بات ہونی چاہیے حضور مدر اعلیٰ سوچے اور سوچنے کے بعد میں بات فرمایا وقت تجھے ماننے اور تقلید میں فرق ہی نہیں پڑا ماننا اور ہے تقلید اور ہے اس کے بعد میں کہا سمجھاؤ سمجھانے کے بعد سرکار مدر اعلیٰ سے ارشاد فرمانے لگے کہ ایک بات بتاؤ اچھا تم کہتے ہو کہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں سارے صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں سارے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بتاؤ اقتداء اور کہنا چاہیے پیروی تم یہ مانا لا رہے ہو کہ سارے صحابہ کرام نے جو کیا وہی تم کرو سارے صحابہ کرام نے جو کیا وہی تم کرو تو ایک بات بتاؤ ایک جانور ہے جس کو کہتے ہیں سوسمار اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد نے فرمایا کہ بعض صحابہ نے کہا یہ حرام ہے بعض صحابہ نے کہا یہ جائز ہے اب یہ بتاؤ کہ تم اس کو جائز کہتے ہو کہ حرام کہتے ہو تم جائز کہو گے تو اس کے انکار ہو جاؤ گے جنہوں نے حرام کہا انکار کرو گے حرام کہو گے تو تم اس کے کہنا چاہیے تم اس کے قائل نہیں رہ جاؤ گے جنہوں نے حلال کہا اب پھنس گیا اس کے بعد میں کہنے لگ گیا مولانا کیسی بات کرتے ہو اب اس کے بعد میں سرکار مدر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تو اس کا جواب چھوڑ اگر تو یہ
کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی کہنا چاہیے پیروی کر رہے ہیں، پیروی کرنے کے بعد میں سب کو مانتے ہیں، تو یہ پتا کہ اس بات کا ثبوت لا ہی نہیں سکتا۔ اب ایک حدیث شریف ایک آیت دکھا دے، اس کے بعد میں سرکار مدر اعلیٰ حضرت ارشاد فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ ان صحابہ کی تم پیروی کرتے ہو، تم تو کہتے ہو سارے صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے صحابہ نے جو کیا وہ کریں گے، یہ بتاؤ انکار کرو گے تو ان کے انکار ہو جاؤ گے، مانو گے تو ان کے انکار ہو جاؤ گے، ادھر مانے تو وہاں پھنسے، وہاں مانے تو یہاں پھنس جاؤ گے۔ اب اس کے بعد میں بتاؤ کیا کرو گے۔ اب سرکار مدر اعلیٰ حضرت اس سبحان اللہ ارشاد فرمانے لگے بہت حدیث کرتے ہو، یہ بتاؤ حدیث کی تعریف حدیث صحیح کر کے بتا دو، حدیث کی تعریف حدیث صحیح کر کے بتا دو۔ لاجواب ہو گیا، کہنا چاہیے دماغ ہی نہیں چلنے لگا، اب کیا کرے تو سبحان اللہ کیا سبحان اللہ۔ تبھی تو چچا حسینی صاحب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، شیر سنت رہنما عصمت علی قادری مظہر احمد رضا عصمت علی خان حامیان حق جو تھے ساکت عن الحق ہو گئے، خاموش ہوا عصمت علی خان۔ جو سرکار مدر اعلیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ بطالب ہے تیرا جن و بشر بھی ہے، عیش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی۔ اور عقیدہ کیا دیا مدر اعلیٰ جی سرکار نے، سنو گے عقیدہ کیا دیا، عقیدہ یہ دیا اور اس پہ عمل کر لیے۔ اس کے پہلے حضرت فرماتے ہیں نا عشق نہ کر بس کی نہیں ہے، ہاں ایک کالو کلوٹی لڑکی سے شادی کی، اس سے نکاح کرنے کا کہنا چاہیے، ذہن بنایا اچھا کی تو کہتے ہیں باپ کہتا ہے کہ چھوڑ دے ورنہ جائیداد سے نکال دوں گا، تو کہتا ہے ہاں نکال دے چلے گا، تو باپ ماں کہتی ہے چھوڑ دے ورنہ گھر سے نکال دوں گی، بیٹا کہتا ہے ہاں چھوڑ دو نکال دو میں لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضور کے کہنا چاہیے ایک وقت کو بات آ جائے، بھوکے رہنے کی بات آ جائے تو کہتے ہیں کھا لیا تو کیا کیا، یا نہیں کھاتے تو کیا کرتے، معاذ اللہ رب العالمین امتحان نہیں ہوگا، امتحان ہوگا، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو کہیں مسلمان ٹھہرو گے۔ اب عقیدہ کیا دے رہے مدر اعلیٰ نے، سنو سبحان اللہ اللہ بطالب ہے تیرا جن و بشر بھی ہے، عیش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی، چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، ہے تیرا تصور تم مسلمانوں کا ایمان، ہے تیرا تصور تم مسلمانوں کا ایمان، اور قلب میں نجلی کے بسا بخیر بھی، اور قلب میں نجلی کے بسا بخیر بھی، جھولی کو میرے گھر تو نوازوں کا تصدق، جھولی کو میری بھر تو نوازوں کا تصدق، سگ ہو
تیرا محتاج راستے نگر بھی سگ ہوں تیرا محتاج تیرا راستے نگر بھی سگ ہوں تیرا محتاج تیرا راستے نگر بھی سیدا روک سیغم ہے تیرے پاک پہ تیرے سیدا روک سیغم ہے تیرے پاک کا عالم ہے کہ سرداروں کے سر خم ہے ان کے در پاک کا یہ عالم مدر عالم ہمارے سیدا روک سیغم ہے تیرے پاک پہ تیرے ساجد تیری سرکار میں ہے دل بھی جگر بھی ساجد تیری سرکار میں ہے دل بھی جگر بھی جب وہابیوں کو دھول چٹا دی تب مدر عالم فرماتے ہیں سگ ہوں بیدے رکبی سورتا کا سگ ہوں میں عبید رکبی سورتا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر پکڑ بھی آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر پکڑ بھی اللہ ابی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی ہے عرش تیرا خلد بھی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پڑی جو جھوم کے نعت نبی ہم نے کہ ندوہ کے کوے کائیں کائیں کرنے لگے یہ بھوپال یہ دلی کریلی میں کیا ہے چلو چل کے دیکھیں بریلی میں کیا ہے یہ نجدی وہابی سمجھ کیا سکیں گے میرے اعلیٰ حضرت کی تھیلی میں کیا ہے اجاز نہ بنائے الحمدللہ آپ حشمتیوں کا مجمع ہے حسینیوں کا مجمع ہے سبحان اللہ جب ان کا کرم بولتا ہے تو گونگا بھی دنادن بولتا ہے اور کوئی بولے چاہے نہ بولے سنی دو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے زمانے میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے کاٹ کے مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو ہمارے آپ بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ غالباً جو ایک مہینے میری کام ہوا ہے اور غالباً 60 بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے 60 بچے آ رہے ہیں شام کو بھی پڑھائی چلتی ہے نوجوان لوگوں کا طبقہ بھی ہے ماشاءاللہ وہ سب آتے ہیں پڑھائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ وہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں سبحان اللہ یہ صاحب قبلہ جنہوں نے سبحان اللہ مظہر اعلیٰ قبل پڑھ رہے تھے اب سبحان اللہ ہمارے مقررے خصوصی دن کے لیے بہتاب ہے سبحان اللہ آپ بڑی دیر سے بہتاب ہے سننے کے لیے وہ آپ کے سامنے ہیں اور سبحان اللہ یہ بھی اسی خانے کا ہے سبحان اللہ اس خانقاہ کے پروردگار ہے سبحان اللہ بتا دو بولو بتا دو سبحان اللہ جن کے دادا پیر بڑے پہلے کہہ گئے سب ہوں میں عبید رضوی اوس و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر سبحان اللہ آپ کی صاحب تشریف رکھتے ہیں سبحان اللہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنیت علم مدار حق و صداقت خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام باری صاحب قبلہ قادری رضوی حشمتی دعوت عالیہ آپ کے سامنے رونا افروز ہے آئیے حضرت کا خطاب سننے کے لیے اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں
सुन लीजिए बल्कि शेर के साथ सुभान अल्लाह। हैवाने मस्तियत में तूफान आ गया, हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हैवाने मस्तियत में तूफान आ गया, बातिल लर्ज रहा है चट्टान आ गया। अब छुट्टे कहा हो मस्तियों सामने तो आओ, लो मैदान में खलीफा शेर हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफा शेर हिंदुस्तान, उर्से हशमतिया, उर्से हशमती, खानकाए हशमतिया, पैसारे इमाम अली मकाम, पैसारे गौसे आज़म, बातिल का कर खात्मा, बातिल का कर खात्मा, देवबंदी का कर खात्मा, नजमी का कर खात्मा, पैसारे मजहरे आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है जो आशिक रज़ा का उसका सीना पाक होता है, गुलाम मुफ्ती आज़म बड़ा बेबाक होता है, और हजरत गुलाम वारिस साहब वो खंजर है जिससे हर वहाबी का कलेजा चाक